जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अजीज़ और हम बात कर रहे हैं यूरोपियन फॉल ब्रूड की। और इसकी सिम्टम्स तक हम आपसे बात कर चुके हैं। अभी हम बात करेंगे इसकी मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट के लिए यूरोपियन फॉल ब्रूड के सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है कॉलोनी को स्ट्रेंथन करना। उसके अंदर हनी के स्टोर्स को बेहतर बनाना, उसमें पोलन्स को प्रोटीन पैटीज के साथ हम सपोर्ट कर सकते हैं, एडल्ट बीज के साथ कर सकते हैं, उसमें कैप ब्रूड दे सकते हैं, यानी सील्ड ब्रूड के फ्रेम हम उनको दे सकते हैं। और हम दूसरा ऑप्शन ये कर सकते हैं कि उस कॉलोनी को मूव कर दें किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर कंपटीशन कम हो और नेक्टर और पोलन को इकट्ठा करने के इम्कानात ज़्यादा हों। तीसरा ऑप्शन ये है कि जब कॉलोनी बेहतर होना शुरू हो जाए तो ऐसे फ्रेम जो कि पुराने हैं और जिनका कलर जो है वो काफ़ी डार्क है, तो ऐसे फ्रेम में बीमारी के पैथोजन का इनोकुलम जो है उसके इम्कानात ज़्यादा होते हैं, उनको रिप्लेस कर दें। अगर बीमारी ख़त्म नहीं हो रही और मुसलसल परसिस्ट कर रही है और इन्फेक्शन हैवी से हैवी होता चला जा रहा है, तो फिर हमें किसी और स्टॉक से, किसी और अपेरीज से क्वींस का बंदोबस्त करके रिक्विनिंग जो है उसके ऊपर हमें चला जाना चाहिए। उसके बाद ये है कि अगर हम रिक्विनिंग करते हैं तो बी का जो ब्रूड का साइकिल है वो ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से वर्कर मक्खियों के लिए एक मौका आ जाता है कि वो डेड लार्वी और इन्फेक्टेड लार्वी को कॉलोनी से बाहर निकालने में कामयाब हो जाएं। ड्रिफ्टिंग को रोकना पड़ेगा, और अगर किसी जगह पे ड्रिफ्टिंग हो रही है तो कॉलोनियों को रीलोकेट करना पड़ेगा, मुख्तलिफ जगहों पे उनको शिफ्ट करना पड़ेगा। जितना भी इक्विपमेंट बी कीपर यूज़ करता है कॉलोनी के एग्जामिनेशन के लिए, उसको हमें डिसइंफेक्ट करना होगा। ख़ास तौर पर जो हाइव टूल है, बी कीपर के ग्लव्स हैं, बी वेल है, या अगर वो बी सूट यूज़ करता है यानी एक्सट्रैक्टर यूज़ करता है, तो इन सब को डिसइंफेक्ट करना होगा। इस सब के बावजूद अगर कॉलोनी फिर भी बीमारी का शिकार है और बीमारी एडवांस स्टेज पे चली जाती है और कॉलोनी काफ़ी वीक हो जाती है, तो फिर अगला ऑप्शन यही है कि इस कॉलोनी को ख़त्म कर दिया जाए। यूरोपियन फॉल ब्रूड की मैनेजमेंट के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन जो है उसको शूक स्वाम ऑप्शन कहते हैं। इस शूक स्वाम में तकरीबन वही यानी कि सिस्टम होता है जैसे एक नेचुरल स्वाम में होता है, लेकिन ये एक मसनूई स्वाम है। इसके अंदर हम किसी बॉक्स से सारी जो एडल्ट मक्खियां हैं वो शिफ्ट कर देते हैं एक और बॉक्स के अंदर, जिसमें फ्रेम्स भी होते हैं और एक नया साफ सुथरा बॉक्स होता है, और उसके अंदर हम कॉलोनी को शिफ्ट कर देते हैं। ये जो प्रोसेस है इसके अंदर ये डिसरप्टिव प्रोसेस है, यानी इसके अंदर मक्खियों के लिए उनका जो नॉर्मल एक लाइफ साइकिल है उसमें रुकावट आती है। और दूसरी बात यह है कि जितना भी ब्रूड है वो सारे का सारा हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, वो सारे का सारा निकाल देना पड़ता है। लेकिन अगर इसको अच्छे तरीके से कर लिया जाए तो फिर मक्खियाँ जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से काम्स को भी सही तरीके से बना लेती हैं और शहद की बड़ी अच्छी मिकदार जमा करने में भी कामयाब हो जाती हैं। अब अगला सवाल यह है कि जो स्वाम है, जो शूक स्वाम है, वो कैसे किया जाए। तो जो डिब्बा जिसके अंदर बीमारी है उसको उसके असल पोजीशन से कम हम 1 मीटर के फासले पे ले जाते हैं, और उसकी जगह पर जो उसका ओरिजिनल स्टैंड है एक नया डिब्बा साफ सुथरा और उसके अंदर जो साफ सुथरे फ्रेम हैं उनको हम डाल देते हैं। ये जो 10 फ्रेम है इनके अंदर से 3 या 4 फ्रेम सेंटर वाले हम निकाल लेते हैं, ताकि जब हम इनमें मक्खियाँ डालें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। पुराने डब्बे से क्वीन को हम केज कर लेते हैं, और केज करने के बाद हम उस पुराने डिब्बे से एक एक फ्रेम पकड़ते हैं और
جو نیا ڈبہ ہم نے اوریجنل جگہ پہ رکھا ہوا ہے اس میں ایک ایک فریم کر کے ہم مکھیوں کو جھاڑتے چلے جاتے ہیں اور یہ عمل دہراتے رہتے ہیں، اور سارے کے سارے جو پرانے فریم ہیں ان کی مکھیاں جو نیا باکس ہم نے اوریجنل جگہ پہ رکھا ہوا ہے اس میں شفٹ کر دیتے ہیں۔ یہ سارا پروسیس کمپلیٹ کرتے ہیں اور جو پرانے فریم ہیں ان کو کسی کنٹینر میں رکھ کے ہم یا تو اگر زیادہ ان کی حالت خراب ہے تو ہم ان کو برن کر دیتے ہیں، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو دوبارہ سے ری یوز کیا جا سکتا ہے تو ان کے ویکس کو ہم میلٹ کر لیتے ہیں۔ تو اب جب ساری مکھیاں ہم نے ڈال دی تو جو 3 یا 4 فریم ہم نے علیحدہ کیے تھے ان کو بڑے ہم آرام سے جینٹلی ان کی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب 10 کے 10 فریم ہم نے رکھ دیے تو کوئین کو بھی ہم ریلیز کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم 2 سے 3 دن تک ان کو خوراک نہیں دیتے۔ اگر ہم ان کو خوراک دیں تو پھر امکانات ہوتے ہیں کہ مکھیاں جو ہیں وہ انفیکٹڈ ہنی جو ہے وہ سٹور کر لیں گی اپنے سٹمکس میں سے، تو گویا کہ ہم یہاں پہ بھی خوراک میں بھی ان کو ایک بریک دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ انفیکشن جو ہے وہ کم سے کم ہو۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر کالونی پہلے سے ہی کمزور ہے یا اسمال کالونی ہے، کالونی کے اندر مکھیوں کی تعداد تھوڑی ہے، تو ایسی کالونی کے لیے یہ جو میتھڈ ہے وہ سوٹیبل نہیں ہے۔ تو اب آتے ہیں جی کیمیکل ٹریٹمنٹ کی طرف، جس کو کیموتھراپی کا ہم نے نام دیا ہے۔ اس بیماری کے خلاف دنیا بھر میں ایک ہی دوائی ریکمینڈڈ ہے، اور بھی دوائیاں لوگ یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بی کیپر اپنے تجربات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سارے بی کیپرز جو ہیں جو اینٹی بیکٹیریل انسانوں کے لیے یوز ہوتی ہیں، چھوٹے بچوں کے لیے ان کو یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ جو ریکمینڈڈ چیزیں ہیں ان کو یوز کریں، جو جگاڑ میتھڈ ہے اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کریں۔ تو ایک ہی جو میڈیسن ہے اس کا نام ہے آکسی ٹیٹرا سائکلین۔ آکسی ٹیٹرا سائکلین آکسی ٹیٹرا سائکلین اگر ہم نے اپلائی کرنی ہے تو اس کی ڈوز ہے 250 mg۔ یہ کیپسول آپ 50 گرام شوگر جس کا پاؤڈر ہم نے بنایا ہے اس میں ہم ڈال دیتے ہیں اور ہم کالونی پہ اپلائی کرتے ہیں۔ اس کی ہمیں 3 اپلیکیشن کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، 3 سے 4 دن کے وقفے میں، اور ہم ان کو فریمز کے اوپر جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں۔ آپ کو ہم نے یہاں پہ ایک تصویر دکھائی ہے کہ ان کو ہم نے یہاں پر یہ جو سائڈ کے فریم ہے، پھر ادھر سے ایسے، اور پھر یہ ادھر کو، اور پھر یہ پیچھے کو، یہاں پہ یہ ساری کی ساری میڈیسن جو ہے انہوں نے اپلائی کی ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم اپلائی کرتے ہیں تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ کالونی کے اندر یورپین فول بروڈ کا تدارک ہو سکے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو ہم دوائی استعمال کرتے ہیں یہ کام کیسے کرتی ہے۔ یہ دوائی بیماری کا علاج نہیں کرتی، یہ صرف اور صرف بیکٹیریا کی جرمینیشن کو روکتی ہے، بیکٹیریا کی بڑھوتری کو روکتی ہے اور ان کو سٹاپ کرتی ہے، ان کو ختم نہیں کرتی، کل نہیں کرتی۔ تو جب یہ ان کی گروتھ جو ہے وہ یا جرمینیشن سٹاپ ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے مکھیوں کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ جو بیمار بروڈ ہے، بیمار بچے ہیں، ان کو کلیئر کر سکیں۔ اور جب یہ دوائی موجود ہوتی ہے اور وہ مکھیاں جو ہے وہ استعمال کر رہی ہوتی ہیں تو اس دوران جب لارووں کو وہ فیڈ کرتی ہیں تو اس فیڈنگ کے عمل کے دوران جو نرس بیز ہیں ان سے لارووں کے اندر یہ بیکٹیریا شفٹ نہیں ہوتے، تو اس طرح سے اس بیماری کا پھیلاؤ جو ہے وہ رکتا ہے۔ کچھ باتیں یہاں پہ ہمیں ذہن میں بھی رکھنی پڑیں گی، ان میں 2 باتیں بہت اہم ہیں کہ جب ہنی فلو سیزن شروع ہو اس دوران ہمیں اینٹی بایوٹکس کا استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور اگر مجبوراً کہیں کر بھی لیا ہے تو ایسا ہنی ہمیں ہیومن کنزپشن کے لیے آفر نہیں کرنا چاہیے،
بلکہ ایسا شہد ہمیں علیحدہ سے ایکسٹریکٹ کر کے دوبارہ مکھیوں کو کھلا دینا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کم سے کم 1 مہینہ پہلے تک، یعنی ہم اگر سمجھتے ہیں کہ کسی کالونی میں ہم نے ٹریٹ کرنا ہے تو ہنی فلو سیزن سے 1.5 مہینہ پہلے ہم یہ ٹریٹمنٹ سٹارٹ کریں، اور جب 4 ہفتے رہ جائیں تو ہم اپنی ٹریٹمنٹ کو کمپلیٹ کر لیں، تاکہ جب ہماری مکھیاں شہد بنائیں تو ان میں اینٹی بایوٹکس جو ہیں وہ ملے ہوئے نہ ہوں۔ اس کے علاوہ کچھ مسائل ہیں، جب ہم اینٹی بایوٹکس مسلسل استعمال کرتے ہیں تو بیکٹیریا میں ریزسٹنس آ جاتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سال میں 2 دفعہ سے زیادہ کسی کالونی میں ہمیں اینٹی بایوٹک استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو اینٹی بایوٹک کا مس یوز یا اوور یوز جو ہے اس کی وجہ سے بیکٹیریا میں مزاحمت آتی ہے، ریزسٹنس آ جاتی ہے، اور جب یہ ریزسٹنس آ جاتی ہے تو یہ اینٹی بایوٹک مؤثر نہیں رہتے، اور جب یہ مؤثر نہیں رہتے تو پھر بیکٹیریا اور یہ جو بیماری ہے اس کی انفیکشن لمبے پیریڈ تک رہتی ہیں، پرولونگ کر جاتی ہیں، اور جب یہ پرولونگ کر جاتی ہیں کالونیز کے اندر تو ان کالونیز سے دوسری کالونیز میں یہ بیماری پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، ہیلدی آرگنزمز میں پھیل جاتی ہے، ہیلدی کالونیز میں پھیل جاتی ہے، بلکہ ہیلدی اپیریز کے اندر بھی پھیل جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم آپ کو یہی مشورہ دیں گے کہ اینٹی بایوٹکس کو آپ لاسٹ آپشن کے طور پہ یوز کریں۔ باقی سارے اگر آپ نے آپشن یوز کر لیے ہیں اور پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ بیماری کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے تو پھر آپ اینٹی بایوٹکس کو استعمال کریں، ادروائز بی کیپرز کو یہی چاہیے کہ وہ دوسرے میتھڈز کو استعمال کریں اور اینٹی بایوٹک ڈرگز جو ہیں ان کو کم سے کم استعمال کریں۔ تو یہ کچھ ریفرنسز ہیں، آپ بھی ان سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دیز ویڈیوز۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ میرے چینل آصف عزیز آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔ فیڈ بیک جو ہے اس کی روشنی میں ہم پھر اگلی ویڈیوز کو اچھی طرح سے تیار کر سکتے ہیں، اور یہ ویڈیوز ہمارے جو بی کیپر کمیونٹی ہے ان میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بہت شکریہ۔